الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وأهدوا الذين هم مفاتيح الرحمة المصابيح نور أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم الجهاد إلى يوم القيامة صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام بزرگوں عزیز دوستوں گزشتہ جمعہ جمعۃ الوداع ماہ سیام کا آخری جمعہ تھا ہفتے سے شوال کا مہینہ شروع ہو چکا ہے آج جس کی 6 تاریخ اسی شوال کے مہینے کے اندر جنگ احد واقع ہوا جو مشرکین مکہ جنگ بدر کے اندر آئے تھے اور ان کے 70 آدمی جہنم رسید ہوئے مشرکین کو بڑی تکلیف ہوئی کسی کا باپ مارا گیا کسی کا بھائی مارا گیا کسی کا کوئی قریبی رشتہ دار مارا گیا تو جس کے اندر ہندا بھی موجود تھی اور جس نے ایک اعلان کیا انعامات کا کہ جو آدمی امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جگر نکال کر لائے گا اور اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرے گا تو میں اس کو اونٹ انعام ادا کروں گی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس شہادت کے لیے راستے سے ہٹانے کے لیے واشی ابن حرب نے تیاری کر کے امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعاقب کرتا رہا انہوں نے 1 سال مشرکین مکہ نے پوری تیاری میں گزار دیا
جنگ بدر کے اندر جو ان کے جہنم رسید ہوئے تھے رشتہ دار، اس کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے ایک دار الندوہ GHQ پارلیمنٹ اس کے اندر بیٹھ کر انہوں نے ایک مشاورتی کمیٹی بنائی اور اس کے اندر مشورہ کیا گیا کہ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح نمٹے، مسلمانوں کے ساتھ کس طرح نمٹے تاکہ ہم اپنے مرنے والوں کا بدلہ لیں۔ ابو سفیان بھی اس میں موجود ہیں، خالد بن ولید بھی، اور ان کے سرداران بھی موجود ہیں، کیونکہ اکرمہ اس کا باپ ابو جہل مارا گیا، حارث ابن ہشام کا بھائی ابو جہل تھا، وہ مارا گیا، صفوان ابن امیہ کا باپ امیہ مارا گیا۔ تو جب یہ مارے گئے، جہنم رسید ہوئے جنگ بدر کے اندر، تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی۔ اس تکلیف کی ازالے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے انہوں نے ایک مشورہ کیا کہ تم اپنی جتنی بھی کھیتیاں ہیں، کاروبار ہے، اس کے لیے پیسہ اکٹھا کرو اور 15,000 درہم اکٹھا، 50 بعض نے کہا 50,000 درہم اکٹھا کرو، اور یہ 50,000 درہم یہ پورے کا پورا محمد رسول اللہ اور اس کے یاروں پہ ہم نے نچھاور کرنا ہے، ختم کرنے کے لیے ہم نے مال زر جو کچھ بھی ہے الیاذ باللہ محمد اور اس کے صحابہ مسلمانوں کو صفا ہستی سے مٹانے کے لیے ہم نے ایک ہی زبان بننا ہے۔ ابو سفیان اور اس کے ساتھ اور بھی تھے، انہوں نے کہا اس طرح نہیں، مشورہ یہ ہے دیہاتوں کے اندر عورتوں کو بھیجو، وہ عورتیں گا کر گانے گا کر اور نوجوانوں کے ذہنوں کو بھارے اور ان نوجوانوں کو تیار کیا جائے، تاکہ نوجوان تیار ہو جائیں گے تو ہم اس جنگ کے اندر مسلمانوں سے بدر کا بدلہ ضرور لے سکتے ہیں۔ جب جوان بوڑھے ہر ایک اپنے انداز میں تیاری کر کے آئیں گے تو ہم ان سے بدلہ ضرور لیں گے۔ پورے علاقوں کے اندر عورتوں کو پھیلایا گیا، نوجوانوں کو پھیلایا گیا، ان کے ذہن شادی کرنے کے لیے دیکھو مسلمان ہمارے بدر کے اندر کتنے لوگوں کو مارا، ہم نے بدلہ لینا ہے، 1 سال تک ہم نے پوری محنت کرنی ہے، رات کے اندر بھی دن کے اندر بھی ہم یہ محنت کرتے کرتے آخر اس مقام تک، اس چیز تک پہنچ جائیں گے، پہنچنے کے اندر ہم مسلمانوں سے بدلہ لے سکتے ہیں۔ اب یہ تیاری کرتے کرتے 1 سال گزر گیا، انہوں نے 3,000 آدمی اکٹھے کر لیے جنگ کے لیے، جس کے اندر 200 گھوڑے سوار تھے، 3,000 ان میں اونٹ تھے اور زرہ پوش بھی آدمی تھے۔ انہوں نے پوری حکمت عملی بنا لی اور تیاری کر لی، ہم نے مسلمانوں سے اپنے ان مرنے والوں کا بدلہ لینا ہے۔ جب یہ تیاری کر لی 3,000 کا لشکر، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں رہنے والے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا اپنے بھتیجے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور قاصد کو کہا، نوکر غلام کو کہا کہ 3 دن کے اندر اندر فوراً پہنچ، جو کہ یہ 3,000 کا جو لشکر انہوں نے کافروں نے تیار کر رکھا ہے میرے بھتیجے کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، تاکہ میں اپنے بھتیجے کو پہلے اطلاع کر دوں اور اس اطلاع کے اندر میرا بھتیجا خبردار ہو جائے، ہوشیار ہو جائے، مسلمان بھی ہوشیار ہو جائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خط آدمی کو دے کر روانہ کرتے ہیں، وہ آدمی 3 دن کے اندر اندر وہ پہنچ جاتا ہے، وہاں پہنچ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط دیتا ہے اور کہتا ہے کہ محمد یہ عباس تمہارے چچے نے خط بھیجا ہے۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو بلا کر وہی اس خط کو کھول کر پڑھایا گیا
تو اس کے اندر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ خط کے اندر کہ 3000 کا لشکر محمد تمہارے اور مسلمانوں کے خلاف مدینے پہ چڑھائی کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور تیاری کر کے جنگی ساز و سامان، زریں پہنی ہوئی ہیں، فوج پہنے ہوئے ہیں اور اونٹوں پہ گھوڑوں پہ سوار ہیں، تو یہ پوری تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں۔ محمد تم خبردار ہو جاؤ اور اپنے صحابہ کو بھی مدینے کا دفاع کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انس منس کہاں ہو؟ کہا یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ مدینہ سے آگے نکل کر دیکھو کہ دشمن کہاں پہنچے ہوئے ہیں، کہاں تک پہنچ رہے ہیں، کس انداز میں آ رہے ہیں۔ تو حضرت انس، حضرت مونس رضی اللہ تعالی عنہما دونوں وہاں جا کر ان لشکر کو دیکھتے ہیں، مدینہ کے قریب پہنچنے والا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر اطلاع دی گئی کہ محمد وہ مدینے کے قریب پہنچ رہا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا، جاؤ تم تخمینہ لگاؤ کہ کتنا بڑا لشکر ہے، کتنے لوگ ہیں اس میں۔ تو وہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ کر اپنے آپ کو بھی بچانا تھا اور لشکر کو بھی دیکھنا تھا کس انداز میں آ رہا ہے۔ تو جب وہ صحابی رسول پہنچا، وہاں پہ دیکھا اتنا بڑا لشکر، اتنا بڑا اونٹوں گھوڑوں پہ سوار، زرہ ساز و سامان کے ساتھ وہ روانہ ہوا، عورتیں بھی ان کے اندر موجود تھی۔ تو انہوں نے تخمینہ لگایا کہ اللہ کے رسول ہمیں محسوس ایسے ہوتا ہے کہ یہ ہزاروں کے تعداد میں 3 کے قریب ہو سکتا ہے یا اس سے کم و بیش بھی ہو سکتا ہے، ہمارا اندازہ یہ ہے کہ ہم اس کو دیکھ کر آئے ہیں۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بلایا اور مشورہ کیا۔ یہ جمعہ رات تھی اور رات کا وہ تھا، ٹائم تھا، تو صبح کا ٹائم جمعہ ہوا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے جمعہ کی نماز پڑھائی۔ جمعہ کی نماز پڑھانے کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ آیا تو اللہ کے رسول نے مسجد نبوی میں اس کا جنازہ پڑھایا۔ جنازہ پڑھانے کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، تمام مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمانوں، آپ کفار ساز و سامان کے ساتھ اس مدینے پہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، اور میں محمد تمہیں کہنا چاہتا ہوں کہ اس مدینے کا دفاع کرنے کے لیے ہمیں کوئی حکمت عملی اپنانی چاہیے جس کے اندر مدینہ کا بھی دفاع ہو جائے اور ہمارے مسلمان بھائیوں کا بھی دفاع ہو جائے۔ اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں مدینے کے اندر بیٹھ کر لڑوں، آپ کا مشورہ کیا ہے؟ ہر ایک صحابی نے اپنا اپنا مشورہ دیا۔ حضرت صدیق عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے بھی اپنا مشورہ دیا، جس کے اندر امیر حمزہ تھے اور بھی صحابہ تھے جن کے جذبات ابھرے ہوئے تھے۔ ہم جنگ بدر میں شامل نہیں ہوئے، لیکن ہمارا دل چاہتا ہے ہم جنگ احد میں جا کر ان کافروں کا تکہ پوٹی بنا کر رکھ دیں اور مدینے کے اندر نہیں لڑیں گے، ہم مدینہ سے باہر جا کر لڑیں تاکہ دشمن کو پتہ چلے یہ مسلمان کمزور نہیں ہے بلکہ طاقتور ہے، جو اپنے گھر کو چھوڑ کر میدان میں آیا ہوا ہے وہ بزدل نہیں ہوا کرتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے مشورے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، اور کچھ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بیٹھ کر لڑیں، کچھ نے کہا مدینہ سے باہر لڑیں۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رئیس المنافق عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقین کا سردار تھا اس سے مشورہ لیا، چونکہ تو بھی تجربہ کار ہے اور ہمیں بتا کیا کرنا چاہیے۔ اس نے کہا کہ محمد میرا مشورہ یہ ہے ہم مدینہ کے اندر بیٹھ کر لڑیں۔ اور کیوں؟ کہا کہ جب ہم مدینہ کے اندر ہی بیٹھ کر لڑیں گے تو ہماری عورتیں چھتوں پہ چڑھ کر اور بچے سنگباری کریں گے، ان کا تکہ پوٹی بنتا جائے گا، یہ یہاں سے زندہ نہیں بچ کر جائیں گے بلکہ حملہ آور ہم بھی لڑیں گے، ہماری عورتیں بھی اور بچے بھی لڑیں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو سنا، صحابہ سے بھی مشورہ کیا۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو ہمارا مشورہ یہ ہے ہم مدینہ کے اندر بیٹھ کر نہیں لڑتے، چونکہ اگر مدینہ میں بیٹھ کر لڑیں گے تو کافر ہمیں بزدل سمجھ کر مدینے پہ حملہ آور ہوگا اور مدینے پہ حملہ آور ہو کر کہیں نقصان پہنچا سکتا ہے، لہذا ہم باہر جا کر لڑیں گے۔
اور کہاں پہ لڑیں گے؟ ان کافروں کو وہیں رکوا دیا گیا۔ صحابہ پہنچ گئے احد کے قریب، میرے محبوب علیہ السلام وہیں جا کر ان مشرکین سے لڑنے کے لیے اپنے صحابہ کی صفیں بنائی اور اس کے اندر حکمت عملی اپنائی۔ اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احد پہاڑ سے پہلے رکنے کے اندر کہا کہ جو بچے 15 سال سے کم عمر کے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ وہ واپس چلے جائیں، کیونکہ جہاد کے اندر بلوغیت ہونی چاہیے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا بچوں کا کام نہیں ہے کہ بچے آ کر اس میں لڑے، یہ بڑوں کے لیے لڑائی ہوتی ہے، تو آپ واپس ہو جائیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 70 آدمی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کیا۔ اس کے اندر 2 تھے، حضرت رافع بن خدیج اور سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ بدر کے اندر شامل ہوئے، چھوٹا بچہ سمجھ کر پیغمبر اسلام نے اس کو پیچھے واپس کر دیا۔ اب اس کی عمر 14.5 سال کے قریب پہنچنے والی تھی، بعض نے کہا اس سے بھی بڑھ چکی تھی، تو وہ اپنے پاؤں پہ ایسے انگوٹھوں کے اوپر کھڑا ہو کر اپنے قد کو لمبا کر رہا تھا تاکہ پیغمبر اسلام مجھے دیکھ کر اجازت دے دے، اتنے بڑے قد کا آدمی ہے، اب یہ بچہ نہیں ہے بلکہ یہ بڑا ہے۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ان انگوٹھوں پہ کھڑے ہو کر اونچا اپنے آپ کو کر رہے تھے اور کرتے ہوئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نگاہ اٹھی کہ اشارہ ہو گیا، چہرے سے اشارہ کر دیا، اللہ کے رسول اب تو میں بڑا ہو چکا ہوں نا، اب تو میری قد اتنی بڑی ہو چکی ہے، اب تو مجھے اجازت ہونی چاہیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اپنا رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ کو اجازت دے دی کہ آپ اس جنگ میں شامل ہو جائیے۔ اب دوسرا سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ وہ کھڑے ہیں، اب دیکھ رہے ہیں کہ رافع کو اجازت مل گئی اور میں جنگ سے پیچھے رہ جاؤں۔ آج ہماری بھی اولاد ہے، ہمارے ہاں بھی بچے ہوتے ہیں اور بیچاروں کو نماز تک ٹائم نہیں ملتا، لیکن وہ بھی تو صحابہ کے بچے تھے، جوانی کا شباب تھا، انہوں نے اپنے آپ کو جہاد کے لیے تیار کیا اور اپنے انگوٹھوں پہ کھڑے ہو کر تاکہ ہم اونچے نظر آئے اور اس جنگ کے اندر ہم شامل ہو کر شہادت نوش فرمائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کے اندر کہ جو اس جنگ کے اندر شامل ہوگا، اگر مارا گیا تو شہید ہوا، اگر مار کر آیا تو غازی بن کر آیا۔ ان کی یہ محبت تھی ان بچوں کی، جوانوں کی۔ تو سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ اپنے باپ کے پاس آتا ہے، اپنے باپ کو کہتا ہے، جندب کو حقیقی باپ نہیں تھا بلکہ ان کی ماں نے اور نکاح اس نے کیا تھا، تو آ کر کہنے لگا ابا جان اس کو اجازت مل گئی رافع کو اور مجھے اجازت نہیں ملی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہیے کہ سمرہ اور جندب دونوں کی کشتی کرائے، اگر میں نے رافع کو بچھاڑ دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیجئے پھر مجھے اجازت مل جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا باپ سمرہ بن جندب آیا، تو سمرہ کی سفارش کی، اللہ کے رسول آپ نے رافع کو اجازت دے دی ہے تو میرا جو بیٹا سمرہ ہے یہ بھی چاہتا ہے کہ ہماری کشتی کرا لیجیے، اور کشتی کے اندر اگر میں نے بچھاڑ دیا رافع کو تو پھر مجھے بھی اجازت ملنی چاہیے، کیونکہ اگر اس کو اجازت ملی ہے تو طاقت میں بھی بڑا ہوں، میں نے اس کو بچھاڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کشتی کے اندر سامنے کھڑے ہوئے اور سمرہ نے جا کر رافع کے کان میں بات کی اور کہنے لگا رافع تمہیں تو اجازت مل چکی ہے نا، اور میں اجازت چاہتا ہوں، ایک مہربانی کیجئے، جب میں تمہیں نیچے پچھاڑنا چاہوں تو تم نیچے آ جانا اور مجھے بھی اجازت مل جائے۔ محبت کتنی تھی، ان کو پتہ تھا میدان جہاد میں جا رہے ہیں، واپس آنا بہت مشکل ہے، لیکن اس شباب جوانی کے اندر بھی حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ جب پکڑا رافع کو، تو رافع اپنی طور پہ بھی تو طاقت تو دکھا رہا تھا، لیکن حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ نے پکڑا اور اپنی حکمت عملی سے اس کو بچھاڑ دیا، نیچے سینے پہ چڑھ بیٹھا اور کہنے لگا یا وسلم میں نے اس کو بچھاڑ دیا، مجھے بھی اجازت ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اجازت دے دی اور کہا تم بھی شامل ہو جاؤ۔
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافرہ لے کر، لشکر لے کر جنگ احد پہاڑ کے قریب جب پہنچے تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جبیر، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ کو، تم 50 آدمی کا دستہ لے کر یہ جو پہاڑ کا درہ ہے آپ اسی پہ کھڑے رہیں۔ آپ دیکھیں جب جنگ ختم ہو چکی ہے، مال غنیمت کی طرف لوگ آ رہے ہیں، تو آپ اس وقت اس درے کو چھوڑ دینا، ورنہ آپ نے اس درے کو چھوڑنا نہیں ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کہہ کر آگے صفیں بنائی گئی۔ پیغمبر علیہ السلام نے اپنی پیٹھ کے پیچھے پہاڑ کو دے دیا، رخ دشمن کی طرف تھا۔ تو اسی حال کے اندر صحابہ ان کافروں سے لڑائی شروع ہوئی، جنگ شروع ہو گئی۔ واشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، امیر حمزہ کی طاق میں تھے، کہیں امیر حمزہ میرے ہاتھ میں آئے اور ہندہ نے جو انعام مقرر کیا ہے میں اس سے انعام لوں۔ واشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اسی طاق میں تھا، چونکہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، بڑا جنگجو تھا، اور اللہ نے بڑی حکمت صلاحیت دی تھی، جس طرف رخ کرتے تھے لاشوں کی لاشیں تڑپتی ہوئی نظر آتی تھی۔ اللہ نے ایسے حکمت عملی دی تھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو حضرت واشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اسی طاق میں تھا کہ امیر حمزہ آگے سامنے تو کسی کو آنے نہیں دیتا، تلوار سے بچھاڑ کر رکھ دیتا ہے، لاشیں تڑپتی ہے، لیکن میں پیچھے کہیں جا کر اس کا وار کر سکتا ہوں۔ لیکن وہ ایک ایسا درخت تھا میدان کے ایک کنارے پہ، تو وہ وہاں چھپا ہوا تھا۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ تلوار لے کر جب اس مجمع میں جا رہے تھے، آگے لاشیں تڑپا رہے تھے، تو واشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے پیچھے جا کر جب وار کیا تو امیر حمزہ کو میں نے اس صفحات سے مٹا دیا، اور اس وقت مٹانے کے بعد پھر میں کنارے پہ بیٹھ گیا، کیونکہ میرا ہدف یہی تھا۔ پھر میں آیا، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے سینے کو تلوار سے چاک کیا، وہاں سے میں نے کلیجہ نکالا اور امیر حمزہ کا دائیں بازو کاٹا، اور بائیں آنکھ میں نے نکالی، اور دائیں ٹانگ میں نے نکالی، اور بایاں کان کاٹا۔ یہ کاٹنے کے بعد وہ میں جگر، وہ دل اور اس کو لے کر میں ہندہ کے پاس پہنچا۔ میں نے ہندہ کو کہا کہ جو تم نے انعام مقرر کیا تھا، یہ امیر حمزہ کا یہ جگر لے کر آیا ہوں، اب مجھے انعام دیجیے۔ ہندہ نے انعام دیا اور اس کلیجے کو چبایا، کیونکہ اس نے منت مانی تھی کہ جب جو جنگ آئے گی اس جنگ کے اندر مسلمانوں سے بدلہ جب ہم لیں گے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بھائی کو مارا تھا، اس کے بدلے کے اندر اس نے یہ انعام رکھا تھا، تو اس نے کہا آج میں نے بدلہ لے لیا، اور میری منت تھی کہ میں اس کے کلیجے کو چباؤں گی۔ منہ میں ڈال کر اس کو چبا کر لوگوں کے سامنے منہ کر کے کہنے لگی لوگوں جو میں نے اس وقت منت مانی تھی آج میرا کام پورا ہو گیا، آج میں نے منت بھی پوری کر دی ہے۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے۔ اسی شہادت میں پیغمبر کو بہت رنج ہوا، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے اور رضائی بھائی کے اندر بھی، رضائی چچے کے اندر بھی شامل تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیار کرتے تھے، امیر حمزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ پیار کرنے والے تھے۔ تو پیغمبر اسلام رنجیدہ ہوئے اور افسردہ ہوئے۔ رنجیدگی افسردگی کے اندر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں۔ حضرت صفیہ کو پتہ چلا کہ میرا بھائی شہید ہو چکا ہے امیر حمزہ، لہذا میں جا کر اس کی لاش کو دیکھوں۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلی، راستے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ لیا، راستے میں تھی تو بھیجا کہ جاؤ زبیر ان کو روک دو، ان کو مت آنے دو یہاں پہ، عورت کا جگر ہے، اپنے بھائی کی لاش کے ٹکڑے کو دیکھ کر شاید یہ برداشت نہیں کر سکے گی اور کہیں اس کا کلیجہ نہ پھٹ جائے، جاؤ زبیر ان کو روک دو۔ زبیر پہنچے، جا کر کہا صفیہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو روک دیا، آپ ادھر مت آئیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر خبر دو میں صرف آپ کو دیکھنے کے لیے آ رہی ہوں، میرا اور کوئی مقصد نہیں۔ محمد میں آ کر آپ کو دیکھ کر واپس چلی جاؤں گی، آپ صحیح سالم ہیں، اور میرا دل جو آپ کو دیکھنے کے لیے چاہتا ہے کہ آپ اگر صحیح سالم ہیں، آپ کو تکلیف نقصان نہیں پہنچا، تو میں عورت آپ کو دیکھ کر واپس چلی جاؤں گی۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زبیر پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ صفیہ کو اجازت دے دو۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور دیکھتے ہوئے کہنے لگی الحمدللہ محمد، میں نے جب آپ کو دیکھ لیا تو میرے تمام غم دور ہو چکے ہیں۔ پھر اپنے بھائی کی طرف رخ کیا، دیکھا لاش ٹکڑے ٹکڑے ہوئی پڑی تھی، لیکن کہنے لگی میرا بھائی امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے، مجھے کوئی غم نہیں، چونکہ پیغمبر صحیح سالے بیٹھے تو مجھے ہر چیز بھول گئی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بیٹھے ہوئے افسردہ صحابہ نے بھی دیکھا، اور اس وقت جنگ کا ایسا منظر تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حملہ کیا اس وقت صحابہ کرام شہید ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس درے سے نیچے ہی تھے، اور دیکھا کہ اب وہ 50 کا جو درے پہ کھڑا ہوتا قافلہ یا دستہ، اس میں سے چند صحابہ بچے ہوئے، باقی سب کچھ چھوڑ کر مال غنیمت کی طرف چلے گئے۔ اس نے موقع تلاش کر کے اوپر آ کر حملہ کیا، جس کے اندر میرے محبوب علیہ السلام کے 4 دانت بھی شہید ہو چکے تھے اور صحابہ بھی شہید ہوئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو صحابہ کے 70 کے قریب شہداء میں شامل ہو گئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب صفے بنا رہے تھے، جنگ عروج پہ تھی، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت کہا تھا تلوار کو لے کر، اپنی تلوار لے کر کھڑی کر دی، اور مجمع کے اندر کہنے لگے من یأخذ ھذا السیف بحقہ، کون بندہ ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب پہنچے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ دشمن کی گردن پہ آپ اس تلوار کو چلاؤ گے، دشمن مر جائے گا تو اس تلوار کا حق ادا ہو جائے گا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تلوار مجھے دیجیے اور انشاءاللہ میں اس کا حق ادا کروں گا، جو اس کا حق ہے پورا ادا کروں گا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کی تلوار لے کر اس میں گھس گئے میدان جہاد میں کافروں سے لڑنے کے لیے، تو دیکھا سامنے ہندہ آ گئی۔ جب ہندہ سامنے آئی تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے تلوار کو روک لیا، اور اس وجہ سے کہ عورت پہ محمد کی تلوار نہ چلے، اور اس تلوار کا حق یہ ہے کہ کل کو یہ لوگ نہ کہیں دیکھو جی محمد کی تلوار تو عورتوں بھی مارنے کے لیے آئی تھی، جبکہ اسلام بھی اجازت نہیں دیتا عورت پہ تلوار اٹھانے کے لیے، لیکن محمد کی تلوار نے عورت کو بھی نہیں چھوڑا۔ تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اس عورت کو سمجھ کر پیغمبر کی تلوار کا حق یہ ادا کیا، میں نے وہاں اس پہ چلائی نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس تلوار کو روک دیا تاکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے حق سونپا تھا اس تلوار کا وہ حق پورا ادا ہو جائے۔ تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ اس میں جا کر وہاں تلوار کا حق ادا کیا۔ پھر تلوار بھی تو نبی کی تھی نا، عام تلوار بھی، جس کی طرف رخ کیا ابو دجانہ نے اور اس کی لاشیں تڑپتی ہوئی نظر آئیں، جہاں بھی رخ کرتے گئے آخر لاشیں تڑپتی ہوئی نظر آئیں۔ تو جنگ احد کے اندر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر تھے، جس کے اندر دانت بھی شہید ہوئے۔ تو پھر کافروں نے یہ افواہ اڑائی ان محمد قد قتل، الیاذ باللہ کہ محمد جو ہے اس کو قتل کر دیا گیا۔ صحابہ کرام کے پاؤں اکھڑ گئے، صحابہ کرام تتر بتر ہو گئے، پریشان ہو گئے، اور اس کے اندر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ پیغمبر کے ساتھ موجود ہیں۔ کافر تلوار لے کر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ وار کرنے کے لیے، لیکن اللہ پاک نے پیغمبر کی شکل میں اور انسان وہاں کھڑا کر دیا۔ میرے محبوب علیہ السلام کو صحابہ نے اپنے اندر لے لیا، اور اللہ نے پیغمبر کو اس سے بچا کر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ پیغمبر کو کندھوں پہ اٹھا کر اس احد کے اوپر لے کر گئے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہو جائے، لیکن کافروں نے ثابت تیر کی بارش کر دی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ اپنا دایاں ہاتھ آگے کیا، وہ چھلنی ہو چکا اور اس کی بوٹیاں نکل رہی تھی، خون کے فوارے نکل رہے تھے۔ حضرت ابو طلحہ نے بایاں ہاتھ سامنے پیش کیا، اس کا بھی یہی حال ہوا۔ پھر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے سینے کو سامنے کیا تاکہ پیغمبر تک ایک تیر بھی پہنچنے نہیں دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا دفاع کیا کہ پیغمبر تک ایک تیر بھی پہنچنے نہیں دیا۔ وہ تو چھلنی ہو گئے نا، محمد سے کتنی وفا کرنے والے تھے۔ کیا علامہ اقبال نے کہا کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں،
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہے۔ تو محمد سے وفا یہی ہوا کرتی ہے، پیغمبر سے وفا یہی ہے کہ اس تلوار کا بھی حق ابو دجانہ نے ادا کر دیا۔ ابو طلحہ نے پیغمبر کی دفاع کے اندر اپنے ہاتھ چھلنی کرا کے سینہ بھی اپنا چھلنی کرا دیا، لیکن پیغمبر تک تیر نہیں پہنچنے دیا۔ تو یہ جنگ احد کے اندر ایک تو جوانوں نے اپنی جوانیاں بھی گنوا دی۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے آج ہمارے بھی جوان ہیں، ہمارے بھی جوانوں کو کیا ہوتا ہے، کوئی نماز کا پتہ نہیں، کوئی قرآن کا پتہ نہیں، اذان ہو رہی ہے سوئے ہوئے ہیں، نماز کا بھی پتہ نہیں ہے۔ لیکن وہ صحابہ تھے جن کو اللہ نے جوانی کا شباب دیا، 15 سال کی عمر، 15 سال کی عمر کے اندر وہ جہاد کے لیے، لڑائی کے لیے، میدان کارساز کے اندر جانے کے لیے وہاں تیار ہو رہے تھے کہ جائیں کافروں سے لڑیں اور شہادت نوش اللہ ہمیں شہادت کی جو شہادت کا موقع ہے وہ اللہ پاک عطا فرمائے اور شہادت ہمارے حصے میں آئے۔ جوانی اگر اللہ نے دی ہے تو اللہ کے راستے میں گزر جائے، اصل جوانی بھی یہی ہے۔ آج پیغمبر ذات پہ، صحابہ پہ، قرآن پہ اگر کوئی وقت آ جائے تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ چند لوگ نوجوان ہیں جو اس کا دفاع کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، ورنہ وہ بھاگ جائیں گے۔ وہ کہیں گے یہ مولوی جانے تو اسلام جانے، مولوی جانے یہ صحابہ جانے، نبی جانے، ہمارا اسے کوئی سروکار، کیونکہ ان بیچاروں کے دل دماغ کے اندر اسلام نہیں آیا۔ جب تک اسلام دل دماغ میں نہیں آئے گا ان بیچاروں کو کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ وہ تو اپنے علل تللو میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں۔ اسلام بھی آخر جوانی کے لیے حق دیتا ہے۔ اسی لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان حشر برپا ہوگا، اللہ پاک اس میدان حشر کے اندر پاؤں نہیں اٹھنے دے گا جب تک ان میں 4 سوال اللہ نہ کر لے۔ اس کے اندر ایک سوال یہ ہوگا، اللہ فرمائے گا میں نے تمہیں جوانی دی تھی، تم نے اپنی جوانی کو کہاں گنوا دیا؟ اور جوانوں یہ ایسے نہیں ہے کہ اللہ نے جوانی دی ہے، قیامت کے دن پاؤں اللہ نہیں اٹھنے دے گا۔ سب سے پہلے جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے جوانی علل تللو میں گزاری ہے، جوانی برائیوں میں گزاری ہے، جوانی کہاں گزاری ہے؟ اسی لیے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو جوانوں اللہ نے تمہیں جوانی شباب دیا، صحت دی ہے، اب تمہاری جوانی ہے تو جوانی اللہ کے دین میں گزرے۔ اور کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے دین میں اس جوانی کو گزارتے ہیں؟ ہماری جوانی کیا ہوتی ہے؟ کالے کپڑے پہن کر اپنے آپ کو جوان بڑا خوش سمجھتا ہے، وہ یہی سمجھتا ہے شاید کالے کپڑے پہننے سے میری جوانی شباب اور لوگ مجھے اچھا سمجھتے ہیں، لیکن اس بے وقوف کو پتہ نہیں ہے کالے کپڑوں سے نماز بھی نہیں ہوتی۔ جب پیغمبر نے منع کر دیا ہو جس چیز سے وہ نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ محبوب نے فرمایا اس سے نماز نہیں ہے، یہ چیز جائز نہیں ہے۔ جب پیغمبر نے کہا جائز نہیں ہے تو پھر وہ اس کو جائز سمجھ کر کرے گا تو پھر وہ نماز ہوگی، دین ہوگا۔ میرے محبوب نے جب کہہ دیا من لبس السودا ضرب الخدود شق الجیوب فلیس منا، میرے محبوب نے فرمایا او کائنات کے لوگوں سنو میں محمد سے، جس نے کالا جوڑا پہنا، چہرے پہ تھپڑ مارا، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا سیرہ چاک کیا، فلیس منا، میں محمد نے اپنی اس امت سے اس کو نکال دیا۔ نبی نکال دے تو کہے نہیں جی میں تو آؤں گا، میں تو ضد کر کے آؤں گا، مسجد میں آنا ہے میں نے، چونکہ مولوی نے منع کیا میں مولوی کو ضد دکھانے کے لیے آؤں گا، پتہ چلے کہ میں اتنا ضد کرنے والا ہوں۔ ضد تو شیطان نے بھی کیا تھا، اگر کوئی اسلام کے خلاف ضد کرتا ہے وہ شیطان ہے، مسلمان کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب پیغمبر اور اسلام نے بات کہہ دی بات نہیں ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا شیطان کو سجدہ کرو، سب فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس ابا واستکبر، تکبر کے انداز۔ اللہ نے کیا کہا کہ تو کافروں میں ہو چکا ہے، کیونکہ تو نے ضد کیا، ضد کے اندر ضدی بن گیا۔ اسلام دین کے بعد آنے کے باوجود بھی اگر کوئی ضدی بن جاتا ہے تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے کہہ دیا کہ اسلام کو سمجھنے سوچنے کے باوجود بھی اس کے خلاف چل کر ضد کرتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ کام شیطان کا ہے۔ رحمان ہمیشہ انسان کے لیے اچھائی سوچتا ہے، ہمیشہ اچھائی ہوتی ہے۔ تو ایک تو جنگ احد اسی ماہ شوال کے اندر ہوا، 11 جو ہے اس شوال کے اندر سن 3 ہجری کو جنگ احد ہوا۔ جنگ احد کے اندر کتنے صحابہ شہید ہوئے، خون ٹپکتا رہا، لاشیں تڑپتی رہیں۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے اسی جنگ احد کے اندر 70 نماز جنازے پڑھائے اور فرمایا کہ امیر حمزہ کا جنازہ پڑھا رہے، ایک جنازہ پڑھاتے اس کو ایک طرف کر دیتے پھر اور لایا جاتا۔ امیر حمزہ کی شان یہ ہے کہ اللہ کا رسول نے فرمایا 70 مرتبہ میں محمد نے اس کا نماز جنازہ جس کا 70 مرتبہ پیغمبر نے جنازہ پڑھایا، اور نبی جنازہ پڑھائے تو کتنا بڑا مقام ہے۔ عام حالات کے اندر
रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में अगर कोई नेक मुत्तकी आदमी किसी आदमी का जनाजा पढ़ाता है तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस नेकी की वजह से इस मुर्दे की अल्लाह गुनाहों में कमी कर देता है। याद रखा करो, नबी का फरमान है नेक आदमी को जनाजे के लिए तलाश किया करो। नेक आदमी, मुत्तकी, परहेजगार, तकवा वाला आदमी हो, और उसके पढ़ाने से नबी का फरमान है कि मुतवफ़ी जो मुर्दा है उसके गुनाहों में अल्लाह तखफीफ कर देता है नेकी की वजह से। हमारे यहाँ क्या होता है, हम कहते हैं हमारी मर्जी का मौलवी आएगा, जिसको हम चाहेंगे, चाहे वो पीछे कुछ भी हो, लेकिन हम अपनी मर्जी का मौलवी लेकर आएंगे, वही जनाजा पढ़ाएगा, चाहे जनाजे में मुर्दे को सवाब पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन मर्जी हमारी चलेगी। मर्जी हमारी नहीं चल सकती, मर्जी किसकी चलेगी? शरीयत चलेगी। जो शरीयत हुक्म देगी काम भी वही होगा। तो मैं इसी पर इत्तफाक करता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आइंदा जुमा उम्मुल मोमिनीन का निकाह है, आयशा सिद्दीक़ा पे होगा शवाल के अंदर, वो भी इसी में हुआ था। इंशाअल्लाह आइंदा जुमा उसी पे होगा।